سوال یہ ہے کہ لوح قرآنی حروف مقطعات کا علم کس کے پاس ہے؟ لوح قرآنی یا حروف مقطعات کا علم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈز ہیں، یہ کسی کو نہیں بتائے گئے۔ اور اس کے اوپر جن لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے، اہل سنت میں امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری اور اہل تشیع تو کرتے ہی رہتے ہیں، یہ دونوں نے غلو کیا ہے۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں اور ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ کوئی دین کے احکامات آپ سمجھ لیں کو کم پڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی، اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ جس شخص نے قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے اس کے لیے یہ بنیادی آیت سمجھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ ہے وہ جس نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن نازل کیا جس کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں، محکم ہیں، حکمیاں۔ کیا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، زنا سے بچو، یہ حکمیاں جتنے بھی شریعت کے احکام۔ ہن ام الکتاب، اس قرآن کتاب کی ماں وہی آیات ہیں، اصل جڑ وہی ہیں جو احکامات سب کو سمجھ آ رہے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور اس کے علاوہ کچھ متشابہات بھی ہیں جن میں تشبیہات دی گئی ہیں، ریزیمبلنس دی گئی ہیں۔ جیسے کہا گیا کہ جنت میں فروٹ ہوگا، حوریں ہوں گی۔ اب اس کی کوئی پکچر تو نہیں بنا سکتا یہاں پہ، صرف دنیا سے ریزیمبلنس دی گئی ہے۔ جس طرح دنیا میں فروٹ کھاتے ہو آخرت میں بھی ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا۔ سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کی لذت وہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں جنت میں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو وہ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کے اصل معنی کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ اصل معنی تو صرف اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے؟ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم ساری آیات کے اوپر بس ایمان لاتے ہیں۔ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یہ دعا اس کے ساتھ آئی ہے، اے رب ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا کرنے والے۔ تو متشابہات کا بھی نہیں پتہ، اور یہ تو متشابہات سے بھی اوپر کی چیز ہے حروف مقطعات، وہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت ریزیمبلنس ہے۔ حوروں کا کنسیپٹ دیکھ کے بندہ دنیا کی عورتوں کے ساتھ ریزیمبلنس کر سکتا ہے، آخرت کی جنت کی جو نعمتیں ہیں، فروٹس ہیں، وہ دنیا میں بھی انور ٹور یا چونسا آم کھا کے بندہ تھوڑا بہت تصور تو کر سکتا ہے، ان ریزیمبلنس والی چیزیں۔ لیکن مقطعات تو یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن کے، الف لام میم نہیں پتہ، قاف۔ لوگوں نے کافی اس کے اوپر یعنی کوشش کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جی، اب شیعہ کہتے ہیں الف لام میم سے مراد آل محمد ہے، الف لام میم۔ سنی کہتے ہیں جی، جو تباہ آزمائی کرتے ہیں، ہم تو دونوں کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں جی عرب میں رواج تھا کہ جب کسی کو خط لکھا جاتا تھا نا، تو خط لکھنے والے کے جو نام کا پہلا حرف ہے نا وہ لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف خط لکھا جاتا تھا اس کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو درمیان میں بات لے کے جانے والا ہوتا تھا اس کے نام کا آخری حرف لیا جاتا تھا۔ الف اللہ، لام جبرائیل، میم محمد۔ تو یہ یعنی لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں، اور اس سے کوئی قرآن و حدیث پہ فرق نہیں پڑنا، کوئی دین کام نہیں ہو جانا۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ہن ام الکتاب، کتاب کی، قرآن کی ماں اور جڑ وہی آیات ہیں جو محکمات ہیں۔ وہ تو سر ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے، قرآن میں جو احکامات آئے ہیں، حلال و حرام کی چیزیں آ گئی ہیں، فرائض آ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو لہٰذا یہ مقطعات کا علم کسی کے پاس نہیں۔ باقی یہ لوح قرآنی لوگوں نے وہ کاروبار میں برکت کے لیے بھی لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، دکانوں کے اوپر تعویذات بنا کے گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں، اس کے تو آج کل کارڈ بھی ملتے ہیں، جیب میں پاکٹ میں آپ
پرس میں رکھ لیں. سر کوئی فرق نہیں پڑنا, کچھ نہیں فرق پڑنا جب تک آپ یعنی تعلیمات پہ قرآن و حدیث کی عمل نہیں کرتے, کوئی فرق نہیں پڑنا ان چیزوں سے. ٹھیک ہو گیا. جادو اور جنات کے خاتمہ کے لیے جو رقیہ کروایا جاتا ہے قرآنی آیات کے ذریعے, کیا یہ عمل درست ہے؟ رقیہ کہتے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے جادو کا, جنات کا, آسے وغیرہ کا علاج کروانا. اس کے لیے تو نبی علیہ السلام کے وظائف ہم نے یہ لکھ کے بھی لگائے ہوئے ہیں. 5 بڑے بڑے وظائف ہیں. آیت الکرسی صبح و شام 1 دفعہ, آخری 3 کل 3 دفعہ صبح و شام, اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا, اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ والی دعا, اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے علاوہ بھی یہ بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں آتا ہے, مسلم شریف میں آتا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت جنات کو دور کرنے کا سبب ہے. اس پہ میرے آپ جادو جنات سے بچنے کا وظیفہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں, لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے تعویذات کے اوپر. تو یہ رقیہ آپ جہاں پہ ونس آپ پتہ نا, ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے, ایک کیوریٹیو علاج ہوتا ہے. سر سائنس کے بغیر آپ دین بھی نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے آپ علاج کر لیں, جیسے کہ ویکسینیشن ہے. کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری ہو جائے پھر وہ ویکسین سے علاج نہیں ہوتا, بلکہ بیماری بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ اسی بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. ویکسینیشن کیا ہوتی ہے کہ جس کی آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں اس بیماری کے کمزور جراثیم آپ کے جسم میں ٹیکے سے داخل کر دیے جاتے ہیں. آپ کے جسم کا نظام اللہ نے بڑا محکم بنایا ہے. وہ جسم ان جراثیم سے لڑتا ہے, ان جراثیم کو شکست دے دیتا ہے. اب جب وہ اوریجنل جراثیم آتے ہیں نا تو جسم پہلے ہی واچے کہتا ہے انہیں تاک لینے انہوں 6 چھکے ماریں گے, تو پھر جسم ان کو شکست دے دیتا ہے. لیکن جس بندے کو پہلے بیماری لگی ہوئی ہے اس کو آپ جراثیم والا ٹیکہ لگائیں ویکسین کا, تو وہ تو الٹا ہی شاید اثر کرے. تو اس لیے کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈیفرنٹ اینٹی بایوٹکس سے, باقی چیزوں سے. اسی طریقے سے جو رقیہ ہے یہ بھی کیوریٹیو علاج ہے, یہ پریونٹیو نہیں ہے. پریونٹیو تو یہی والا علاج ہے, آخری 3 صورتیں پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے, بخاری مسلم میں آتا ہے المعوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے پھونک کے تو اپنے جسم پہ مل کے نبی علیہ السلام سویا کرتے تھے. میرے بلو کارڈ کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے, بلکہ یہ ہم نے علیحدہ سے اب ایک 5 وظائف والا یہ کارڈ علیحدہ سے بھی اورنج کارڈ بھی لانچ کر دیا ہے, تاکہ یہ کوئی 25-27 اذکار نہیں کر سکے, یہ 5 تو کم از کم کرے نا اورنج کارڈ والا. یہ اورنج کارڈ ہی لگایا ہوا ہے ہم نے. تو یہ کر لیں کافی ہے, صبح و شام 1 دفعہ یہ وظیفے کر لیں. تو پھر تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا, اور وہ لوگوں نے تجربات کے ذریعے حاصل کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو, اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اب بھی ان کو ویسے ہی کرتے رہو. اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی تجربات سے چیزیں حاصل کی ہیں کہ قرآن حکیم میں جو جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, وہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جس میں جادوگر شکست کھا گئے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی. ان آیات کی اگر تلاوت کر کے رقیہ کیا جائے, آلریڈی جن لوگوں پہ جادو ہوا ہے, کہیں پہ خون کے چھینٹے گرتے ہیں اور کپڑے کٹ جاتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں. ویسے پاکستان میں تو ہر گھر میں ہی جادو لوگ کلیم کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتا, کوئی کیس ہوتا ہے, یہ تو وہمی قوم ہے نا. تو وہ پھر رقیہ کرتے ہیں. باقی یہ وہ کالی مرغی ذبح کر کے اس کا خون گرانا اور یہ تو ساری فضول چیزیں. صحیح العقیدہ جو مشرک نہ ہو, شرک کرنے والا نہ ہو, موحد ہو, اس سے علاج کروایا جائے, اور یعنی کارگر ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پنڈی شہر میں وہ کون سے ہیں جی, اقبال سلفی صاحب, یعنی وہ کافی پوری دنیا ان کے پاس آتی ہے, ان کے یوٹیوب پہ کلپ بھی رکھے ہوئے, آپ اقبال سلفی لکھیں تو وہ کافی رقیہ کرتے ہیں. یہاں بھی جیل میں بھی ان کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, فی سبیل اللہ کرتے ہیں. آپ پیسے نہیں آپ سے لیتے, آپ خود اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو نام ہی نہیں کریں گے, وہ تو ہم ہی ہیں جو نہ کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے لوگ تو کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ماشاءاللہ کروڑ پتی ہو چکے ہیں وہ, لیکن ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں. وہ پیسے لے بھی لینا تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ دم کرنے کا معاوضہ لیا تھا. رقیہ کا معاوضہ جائز ہے, لیکن اگر کوئی فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو جواز ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کی روزی روٹی کیوں بند کروں جو حلال طریقے سے چل رہی ہے. تو وہ اگر کوئی چلانا چاہتا ہے چلائے, تو باقی وہ باقیوں سے بہتر ہے, مانگتے نہیں ہیں, مفت علاج کریں گے, آپ دے دیں گے. تو لا تما لا جمع لا منع, لا تما کہتے ہیں لالچ نہیں ہے,
لا جمع جمع نہیں کرتے، یہ تو خیر ان کو ہی پتا ہوگا، اور لا منع منع بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، تو وہ کروائیں جی ایسے لوگوں سے جن کو مسئلہ ہے. باقی یہ ان کے پاس نہ جائیں جو قبرستان لے جاتے ہیں اور وہ جی کالی بکری کالی مرغی لے آئیں اور یہ، اور پھر خاندان میں آپس میں پھوٹ ڈلواتے ہیں، نہیں فلانے نے کرائے تعویذ، فلانے نے کرائے ہوئے ہیں. اس طرح کسی کو کوئی نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہوگا نا، اس طرح کوئی نہیں جان سکتا کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے، اندازے ہی ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک جی، کیا یہ بات درست ہے کہ نیک لوگوں پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں؟ ہاں یہ حقیقت بات ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں ہمارے نبی علیہ السلام پر آئی صلی ہیں. اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پہ پتھر لگے، آپ کے مبارک خون سے مبارک جوتیاں جو ہیں وہ بھر گئیں، اور غزوہ احد کے موقع پہ آپ کے 4 دانت شہید ہوئے. ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کرام. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں پہ سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا صحابہ پہ آتی ہے، آپ نے کہا ان کے بعد ان پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اب کئی صحابہ ہیں انہوں نے پوری زندگی لگژریس لائف گزاری ہے، کئی نے تکلیف اٹھائی ہیں، اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو لگژریس لائف گزار رہے ہیں، کئی تکلیف اٹھا رہے ہیں. یہ اب اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کس قسم کی تکلیف اٹھانی ہے. پھر وہ چاہے صحابی ہے چاہے قیامت تک آخری کوئی مسلمان آنے والا ہے، وہ اللہ نے اب ڈیفائن کرنا ہے کہ کس کو کتنے لیول کے اس کے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جائے گا. سورہ العنکبوت کا آغاز ہی سے ہوتا ہے کہ لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے ان کی آزمائش نہیں ہوگی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا اور تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے. پھر سورہ بقرہ میں بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے، پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو آزمائش تو آنی ہے. تو ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کے بعد ان پہ آتے ہیں یہ آزمائش جو ان کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اور بندہ زمین پر اسی طریقے سے آزمائش جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے. آزمائش انسان کے گناہوں کے جھڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے، اور جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے لیے فضیلت کا سبب بن جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، کسی مسلمان کو کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچتا ہے، ذہنی ٹینشن بھی، ٹینجیبل نہیں، نان ٹینجیبل چیز، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو تکلیفیں تو آتی ہیں، اور نبیوں پہ بھی آئیں، ان کے ماننے والوں پہ بھی آئیں. تکلیف کے بغیر تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے. البتہ ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھ کے آزمائے گا، کسی کی جوان اولاد چھین کے آزمائے گا، کسی کی جوان اولاد کو نافرمان بنا کے آزمائے گا، کسی سے اس کی بینائی لے کے اس کو آزمائے گا، کسی کو کے گردے فیل کر کے اس کو آزما لے گا. ہر بندے پہ آزمائش ڈیفرنٹ ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ جتنی آزمائشیں ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جو اس ٹروتھ کو ریویل کرتی ہے، اس کے بغیر تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے کہ میرے پہ یہ تکلیفیں کیوں آئیں. جب آپ کو یہ آیت پتہ چلے گی نا پھر آپ کہیں گے یا اللہ جس حال میں تو رکھے تو نے آزمانا تو ہے. اور یہ جو طارق جمیل صاحب اور یہ باقی جو وائزین کر رہے ہیں نا، یہ آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے. اس طریقے سے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، پریشانیاں جھیلنی آسان ہو جائیں گی. اگر اللہ کے راستے پہ آنے سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی تو نبی الاسلام کی دور ہوتی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، وفات تک اما عائشہ کہتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پہ، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی تھوک کے حساب سے نہیں. 1 کھجور اور پانی کا پیالہ صبح، میٹھا پانی 8-10 کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا، اور 1 شام کو. یہ ٹوٹل خوراک تھی. ٹھیک ہے. اور بعد میں صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں، رومن اور پرشین امپائر بھی فتح ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنی زہد کی زندگی گزاری ہے. تو یہ کہانیاں نہ کرایا کریں لوگوں کو. لوگ پھر مایوس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم دین کے راستے پہ آئے ہیں، تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں. یہ پھر وہ لوگ اس طرح نہیں ہوتا. ہاں اس لیے کہا کہ پھر دنیا حسنہ مانگو اور آخرت میں حسنہ مانگو. حسنہ کا کیا مطلب ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی؟ نہیں، جس حال میں آپ خوش ہو جائیں گے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے والے کو دیکھو، یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے. دنیا میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے سے نیچے تو ہی کوئی نہیں ہے؟ سر ہر مسلمان اربوں لوگوں سے اوپر ہے. دنیا میں اس وقت بھی 4 ارب لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے، تو مسلمان اس سے اوپر تو ہے نا.
پھر اور نعمتیں گننے شروع کریں. سر پی سی ہوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا اور میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں, تو میں اسے بہتر ہوں. ایک فیکٹر میں نے کنسیڈر کیا ہے نا. اس کے بعد دولت ہے تو کیا کرے گا, ڈالر کھائے گا. تو ہر بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے, ولا فی انفسکم, یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے, الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا, وہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ اس کو بھیجیں ہم. زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں, یعنی زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, قحط سالی آتی ہے, وبائی مرض پھیلتا ہے, یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوح محفوظ پہ کہ اربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کون سی تکلیف دینی ہے. اللہ اکبر. ذالک ان ذالک علی اللہ یسیر, اور بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے مینج کیا ہوا ہے, اللہ کے لیے آسان ہے. کس لیے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے. کیا کہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کی طرف سے, ہم نے لے کے بس چلے جانا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نا, جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لے, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کر دیتا ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے, غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا, اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی, آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ماتا یہ میں نے اس لیے لوح محفوظ پہ والا لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا, ولا تفرحوا بما آتاکم, اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورا جو ہے, شیخی بگاڑنے والا, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام تو کہتا ہے جی خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو, غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش اور عذاب میں فرق یہ ہے کہ آزمائش سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. تو جعلی قول ہے. حضرت علی علیہ السلام کی طرف تو اکثر جھوٹے قول ہی منسوب کیے گئے ہیں. یہ کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ ڈیفائن کر سکے, کیونکہ ایک مکتبہ فکر کے کسی بندے پہ تکلیف آتی ہے تو دوسرا فرقے والا کیا کہتا ہے, اس سے اللہ کا عذاب آیا, کہتا ہے نا. بالکل. اور جب اس پہ تکلیف آئے تو وہ کہتا ہے وہ عذاب پہ آئے. تو یہ جب آپ کو کوئی کہے نا کسی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے, تو ان کے علماء کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا, تو کیا یہ کہیں گے کہ ہمارے علماء کے اوپر عذاب الہی آیا ہوا ہے جو ان کے ساتھ یہ ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا, دوسروں کے لیے کہیں گے. اور یہ کہنا کہ جی اللہ کی طرف انسان رجوع لاتا ہے, ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لاتا ہی ہے, مسلمان ہو تو. اور رجوع لانے کے فوراً بعد جب تکلیف دور ہوتی ہے پھر واپس بھی آ جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو قائم رہتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی آپ اللہ کی طرف رجوع لائیں تو یہ آزمائش ہے, اور اگر اللہ کی طرف نہیں رجوع لاتے تو عذاب ہے. سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں عذاب دیں گے, عذاب عربی والا, تکلیف, تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ. اس لیے آپ دیکھیں نا جتنے لوگ دین پہ چلتے ہیں نا, اکثریت کسی کی ماں مری ہوتی ہے. سعید انور کو دیکھ لیں, اس کی بچی 8 سال کی فوت ہوئی, وہ اللہ کے راستے پہ آیا. ٹھیک ہے نا جی. تو تکلیف کے ذریعے انسان اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو دنیا میں آپ یہی کہیں گے کہ جو بھی جس پہ تکلیف آ رہی ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. عذاب کو صرف پیغمبر بتا سکتا ہے کہ کسی کے اوپر عذاب ہے کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا نا جی. ورنہ تو جن کے اوپر تکلیفیں آئی ہوئی ہیں, دیکھیں آپ حضرت حسین علیہ السلام پہ کیسی تکلیف آئی ہے. اس زمانے کے ہزاروں لوگ آل امیہ کے لوگ حضرت حسین کو بدعتی کہتے تھے. وہ کہتے تھے اس نے امام وقت کے خلاف خروج کیا ہے اور یہ بدعتی ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے تو ثواب سمجھ کے ان کو شہید کیا ہوا نا. تو لوگوں کے فتووں سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہو, اللہ کو پتا ہے کہ کون کس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے. ہم یہی کہیں گے کہ جس میں بھی تکلیف ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائے. بس یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عذاب ہے کسی کے اوپر, نہ اپنے دشمن کے بارے میں یہ کلیم کرے نہ اپنے بارے میں ایسا کوئی کلیم کرے. آپ آزمائش ہی سمجھے اسے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو قرآن حکیم کا مطلب سمجھ نہیں آتا, اس کے باوجود وہ صرف عربی میں سورہ ملک یا سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے, تو کیا قرآن مجید کا صرف عربی میں پڑھنا ہی فائدہ دے گا؟ فائدہ تو دے گا, لیکن قرآن کا اصل مقصد تلاوت نہیں ہے. اصل مقصد اسے
فالو کرنا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام، ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے وحی کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھی تبلیغ کریں اور جس تک یہ قرآن پہنچے. اس طریقے سورہ صاد میں قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات کے اوپر تدبر کرو. یعنی قرآن میں یہ مضمون بڑی جگہ ہے. میرا اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر ہے. ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کا پرائمری مقصد ہے اس کو فالو کرنا، تلاوت کرنا نہیں سر. ہاں تلاوت کا ثواب ہے، وہ جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اینڈ پہ مل جائے گی فضائل قرآن والے چیپٹر میں، کہ جو بھی کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. اب یہ الف لام میم حروف مقطعات بھی ہو سکتے ہیں اور علم بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی ہو سکتے ہیں. باقی ان کا یعنی ثواب تو آپ کو ملنا ہے، لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے. وہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. میرا مسئلہ نمبر 112ABC قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. اسی طریقے سے سنن دارمی میں ایک موقوفاً روایت ہے ابن عباس سے صحیح سند سے کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے لیے کفایت کرے گا، جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفایت کرے گا. وہ فضائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کے لیے نہیں. ایک بندہ یعنی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، سورہ ملک پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ہے، صرف فاتحہ کے دم ہی پر ڈالتا ہے، تو سر دوزخ میں ہی جائے گا نا اگر توحید درست نہ کی. تو قرآن کا اصل مقصد ہے قرآن کے عقائد کے اوپر عمل کرنا، اس کی ترویج کرنا. یہ سائیڈ بینیفٹ ہے. قرآن کی جو بالائی ہے، کریم ہے، وہ قرآن کی تعلیمات ہے. باقی تو سائیڈ بینیفٹ ہے، ثواب بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، کہتے نہیں میں 10 قرآن مکائے، میں جناب 15 قرآن پڑھ چھڑے. یار 10 صفحے ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا جس سے آپ کی زندگی بدل جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. تو بال یہ ایکسٹریم رویے ہیں. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بغیر ترجمے کے وہ پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. ثواب تو ہونا ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل جو فائدہ تھا وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے زبان سے تو کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ، اور سٹیئرنگ اس کا رائٹ کی طرف جا رہا ہے تو ٹھوک ہی دے گا نا سامنے جا کے، اگر وہ پاکستان میں چلا رہا ہے. امریکہ میں تو رائٹ سائڈ پہ چلتی ٹریفک، اے انہوں کو بھی پاک کاٹ لوے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو خالی زبان سے بولنے سے نہیں ہوگا، باقی آپ کا عمل بھی اس کے اوپر گواہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ہے تانگ لگی دل نو سرکار بلاون گے، ہے تانگ لگی دل نو سرکار بلاون گے، مینوں دید کراون لئی دربار بلاون گے، تانگ لگی دل نو سرکار بلاون گے. ہر پاسیوں یارو مشکل نے گھیرا ہے، ہر پاسیوں یارو مشکل نے گھیرا ہے، میرے دکھڑے مکاون لئی غمخوار بلاون گے، میرے دکھڑے مکاون لئی غمخوار بلاون گے. میں جالیاں نو پڑھ کے نعتاں سنا